السلام علیکم دوستو، آج کی یہ ویڈیو جو ہے نا، اس کو سکپ نہیں کرنا، اس کو پوری ویڈیو کو یعنی کہ سننا. بڑی مزیدار ویڈیو ہے. آپ حیران بھی ہو گئے اور ہو سکتا ہے ہنسیں بھی، اور کہیں جا کر آپ کی ہنسی ہو سکتا ہے آپ کنٹرول بھی نہ کر سکیں. تو اس لیے اس کو سکپ نہیں کرنا، پوری ویڈیو سننا. تو یہ ویڈیو جس کا عنوان میں نے رکھا ہے علم، اور علم ہی کن لوگوں کا، کن لوگوں کا جو آپ کے لیڈران ہیں. اور لیڈروں میں بھی میں نے انتخاب کیا ہے جناب میاں نواز شریف صاحب، جناب آصف زرداری صاحب، اور جناب عمران خان صاحب، اور بیچ میں نوجوان سیاستدان یعنی کہ بلاول کا ذکر بھی آئے گا. کہ وہ بیچارہ ابھی تک، یعنی کہ ابھی میں نے دیکھا اردو اچھا بول رہا ہے، لیکن ابھی بھی وہ مؤنث مذکر کا نا وہ گڑبڑ کر جاتا ہے. تو چلے ان لوگوں کے بارے میں ہوگا، اور بیچ میں ہو سکتا ہے کچھ بیوروکریٹس بھی آ جائیں، ایم پی ایم این اے بھی آ جائیں، اور گورنر وغیرہ بھی آ جائیں. تو یہ بڑی مزیدار یعنی کہ ویڈیو ہوگی. ان کا علم ہوگا، ان کے بارے میں کچھ چھوٹی چھوٹی کہانیاں بھی ہوں گی. تو اس لیے یہ سننا نہ بھولیں، پوری ویڈیو سننا. تو میں شروع بھی ایک یعنی کہ عجیب کہانی سے ہی کرتا ہوں. چلے، ہماری ایک جب پاکستان اور بنگلہ دیش ایک تھے نا، وہ اس وقت مشرقی پاکستان تھا، یہ مغربی پاکستان. تو اس وقت ایک بہت مشہور بنگالی اداکارہ تھی شبنم. تو وہ جب بنگلہ دیش بنا تو کیونکہ بنگالی تھی وہ ادھر چلی گئی. تو ابھی وہ یعنی کہ 71 کے بعد ابھی 2024 میں وہ پاکستان نہ آئی وزٹ کرنے کے لیے، پرانے ساتھیوں کو ملنے کے لیے. پاکستان میں شوق تو تھا نا، کیونکہ پاکستان میں اتنی دیر رہی. تو وہ یہاں اس کو بڑی یعنی کہ پذیرائی ہوئی، بڑی یعنی کہ خوش آمدید کہا گیا، اور وہ بھی بڑی خوش ہوئی. تو ایک دن اس کو نا میڈیا والے انہوں نے ایک سوال کیا کہ آپ اتنی دیر کے بعد آئے ہیں، کوئی آپ کو پاکستان میں چیز ملی ہو، یعنی کہ پاکستان میں آپ کیا سمجھتے ہو ہم نے کتنی ترقی کی ہے، ہم نیچے گئے ہیں اوپر گئے ہیں، کیا ہوا ہے؟ تو اس نے بولا کہ مجھے خوشی بھی ہے اور حیرانگی بھی ہے. خوشی اس چیز کی کہ میں آئی ہوں، آپ لوگوں نے یعنی کہ مجھے بڑا میرا استقبال کیا ہے، ویلکم کیا ہے. اور ایک سب سے بڑی یہ خوشی ہے کہ اس وقت جو میری فلمیں چلتی تھی نا، وہ جب کراچی میں میری فلم لگتی تو وہاں میری ٹکٹیں ایک شخص بلیک کرتا تھا، تو وہ بڑا مشہور تھا. تو اس نے یعنی کہ اتنی ترقی کی کہ اس کو آپ نے یہ دوسری بار اپنا پریزیڈنٹ بنا دیا. تو یہ میرے لیے بڑی خوشی کا مقام ہے نا، کہ میری ٹکٹیں بلیک کرنے والا پاکستان کا دوسری بار صدر بن گیا. تو یہ یعنی کہ اس نے پاکستان کی ترقی بتائی کہ یہ پاکستان کا سٹینڈرڈ اتنا بلند ہو گیا. تو آصف زرداری ہمارے پریزیڈنٹ ہیں، یہ دوسری بار پریزیڈنٹ بنے ہیں. تو دوستو یہ مت سمجھو کہ کسی کو کوئی اگر سیٹ ملتی ہے تو وہ اس میں کوئی کوالٹی ہوتی ہے، نہیں نہیں نہیں. یہ میرے رب کا قانون ہے کہ وہ
کبھی کسی کو آزماتا ہے تو دیکھ کر آزماتا ہے، کبھی کسی کو آزماتا ہے تو لے کر آزماتا ہے، یہ کیونکہ قرآن پاک میں اس نے صاف کہا۔ تو یہ جو ہوتی ہے نا، یہ کرسی مل جانا، یہ مت سمجھو کہ ہو سب بڑا پان ہے، اس میں کوئی کوالٹی ہے، نہیں نہیں نہیں، یہ اللہ نے دیکھے نا، بھٹو کو بھی کرسی اللہ نے دی، تو انجام دیکھ لے آپ کے سامنے۔ بھٹو کے آگے پیچھے دیکھیں، جب سے پاکستان بنا ہوا ہے جتنے لوگوں کو کرسیاں ملی ہیں، جب وہ کرسی پہ بیٹھتا ہے تو وہ اس کے ظلم کی بھی انتہا ہو جاتی ہے، اس کی آکڑ، اس کا یعنی کہ وہ کبریانہ یعنی کہ انداز، متکبر ہو جانا، غرور آ جانا، وہ بڑا ہوتا ہے۔ جس کو بھی کرسی ملی آج تک، کوئی کسی ایک کی بھی آپ مثال نہیں دے سکتے کہ 77 ایئر میں کوئی ایسا شخص آیا کہ جو اپنی کرسی پہ بیٹھا اور اس نے صرف اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دین کو نافذ کرنے کی کوشش کی ہو، نہیں، کوئی ایک شخص بھی آپ مثال نہیں دے سکتے۔ جو بھی آیا اس نے اپنا یعنی کہ وہ کرسی کا طاقت وہ استعمال کی ہے، وہ شو کی ہے کہ میری کرسی میں طاقت کیا ہے۔ جب وہ کرسی پہ بیٹھتا ہے تو وہ کیونکہ غرور میں آ جاتا ہے، متکبر ہو جاتا ہے، ظالم بن جاتا ہے، تو اس کا دبدبہ بڑا ہوتا ہے، وہ کسی کرسی پہ بیٹھ جائے، یعنی کہ آپ کے پاس ادارے بھی ہیں، حکومت بھی ہے، اسمبلیاں بھی ہیں، یعنی کہ سارے جو بھی جس کرسی میں بیٹھتا ہے، تو جس دن وہ کرسی سے اترتا ہے تو سیدھا ہی نا گند کے گٹر میں اس کو عوام گرا دیتی ہے، یعنی کہ اس کے بارے میں میڈیا پھر ہوئی اتنی کرپشن، اتنی کہانیاں، پتہ نہیں کیا کیا، پھر اس کے جو بڑے خاص اس وقت چمچے بھی ہوں گے نا، وہ بھی کہیں گے اتنا برا شخص ہم نے نہیں دنیا میں دیکھا، یہاں تک کہ اس کے ملازم بھی کہیں گے کہ یہ بڑا ظالم آدمی تھا، بڑا برا آدمی تھا، کرپٹ آدمی تھا۔ یہاں تک ابھی دیکھیں، یہ حال ہی میں مشرف مرا تو اس کا کیا حال تھا، دیکھ، وہ بیڈ پہ پڑا ہوا تھا، نہ وہ مرا ہوا تھا، نہ وہ زندہ تھا۔ تو چلو اس کی بیوی کو تو میڈیا نے نہیں پکڑا، ابھی دیکھیں نا فائز عیسیٰ گیا ہے تو اس کی بیوی بیچاری کیا کر رہی ہے، ہاتھ جوڑ رہی ہے، اللہ کے لیے ہمارا پیچھا چھوڑ دو، ہمیں جینے دو۔ حالانکہ کل تک فائز عیسیٰ ہو ایسے تھا جیسے نعوذ باللہ خدا بنا ہوا ہے، اور آج اس کی بیوی ہاتھ جوڑ رہی ہے، اور یہ ساری زندگی کے لیے، جب تک یہ فائز عیسیٰ رہے گا نا، اس کا ایسے پیچھا۔ اب وہ دیکھو لنڈن میں میاں صاحب گئے ہوئے ہیں، ہر روز ہزاروں کی تعداد میں لوگ وہاں ان کے گھر کے سامنے آگے بد دعائیں دیتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ کیوں یہ ہوتا ہے؟ کیوں؟ یعنی کہ اس کے بعد جو دوسرا کرسی پہ بیٹھتا ہے وہ کیوں نہیں عقل استعمال کرتا؟ وہ کیوں نہیں عبرت حاصل کرتا؟ کیوں؟ کیونکہ یہ کرسیاں جو ملتی ہیں نا، یہ کسی کو اس کی کوالٹی پہ نہیں ملتی، یہ صرف آزمائش ہے۔ پاکستان میں اسپیشلی یاد رکھنا، جس کو بھی بڑی کرسی ملتی ہے، وہ ادارے میں ہو، حکومت میں ہو، وہ فوج میں ہو، وہ کہیں بھی ہو، بیوروکریٹس ہو، کوئی بھی ہو، اسٹیبلشمنٹ ہو، کدھر بھی ہو، سینٹ میں ہو، اسمبلی میں ہو، گورنر ہو، یہ کسی کو بھی کرسی اس کی قابلیت پہ نہیں ملتی، یہ اس کو اللہ اس کی آزمائش کے لیے دیتا ہے، جس میں آج تک کوئی ایک بھی کامیاب نہیں ہوا، سارے ہی فیل ہوئے۔ تو اس لیے ٹھیک ہے، آصف زرداری ہمارے پریزیڈنٹ ہیں، ہم مانتے ہیں بھائی،
جب تک کرسی پہ ہیں تو وہ ہمارے پریزیڈنٹ ہیں، کیونکہ اسی عوام نے ان کو پریزیڈنٹ بنایا نا۔ تو وہ تو میرے اللہ کا قرآن پاک میں یعنی کہ فرمان ہے کہ اپنے امیر کی اطاعت کرو۔ ٹھیک ہے، یہ امیر تو نہیں ہے لیکن چلو پھر بھی ملک کا یعنی کہ صدر تو ہے، تو اس لحاظ سے تو ہم بھائی یعنی کہ ان کو مانتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں۔ میاں صاحب کا علم دیکھیں کہ یہ وزیر اعظم تھے، مودودی کے ساتھ ان کا بڑا، اس کے ساتھ مودی کے ساتھ جو انڈیا کا وزیر اعظم ہے اس کے ساتھ ان کا بڑا ہر لحاظ سے تعلقات ہیں، یارانہ بھی ہے ہر طریقے سے، کیونکہ انڈین کے ساتھ ان کا خاص کر بڑا ہوتا ہے، کیونکہ کاروبار کا لحاظ ہوتا ہے نا وہاں۔ تو یہ ان کے ساتھ تھے، تو یہ ہندوؤں کو ایڈریس کر رہے تھے، یعنی کہ وہ بھی ہندو ہے۔ تو یہ کیا کہتے ہیں، آج آن ریکارڈ ہے، کوئی یہ نہیں میں اپنی سے کہہ رہا ہوں، آج بھی اگر آپ سوشل میڈیا پہ جائیں گے دیکھیں گے تو یہ کیا کہتے ہیں کہ جس کو آپ خدا کہتے ہیں وہی ہمارا خدا ہے، جس کو آپ پوجتے ہیں ہم بھی اس کو پوجتے ہیں، جس کی آپ عبادت کرتے ہیں ہم بھی اس کی عبادت کرتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ یعنی کہ میاں صاحب کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سورۃ الکافرون میں اللہ نے کیا کہا، اللہ کے حبیب کیا کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اے کافرو، یعنی کہ اللہ نے کہا ان کو کہو اے کافرو، جس کی تم پوجا کرتے ہو میں اس کی پوجا نہیں کرتا، نہ کرنے والا ہوں، اور جس کی میں پوجا کرتا ہوں اس کی تم پوجا نہیں کرنے والے۔ ابھی دیکھو نا میاں صاحب نے بالکل اس کا الٹ کر دیا، یعنی کہ کیونکہ میاں صاحب نے پہلے ان کو اوپر رکھا نا کہ آپ جس کی پوجا کرتے ہیں ہم اس کی پوجا، آپ جس کو خدا سمجھتے ہیں ہم بھی اس کو خدا سمجھتے ہیں، آپ جس کی عبادت کرتے ہیں ہم بھی اس کی عبادت کرتے ہیں۔ تو وہ کیا ہو گیا، یعنی کہ سورۃ الکافرون کا بالکل ہی میاں صاحب نے اپوزٹ کر دیا۔ ایک عام آدمی اگر یہ کہتا تو پاکستان میں ہنگامہ ہو جاتا، ہو سکتا اس پہ یعنی کہ وہ شور شرابہ ہو جاتا کہ بھئی اس نے توہین کیا۔ تو چلے، تو ہو سکتا ہے میاں صاحب کو سمجھ نہیں آئی، غلطی بھی ہو سکتی ہے۔ تو بلاول یعنی کہ میں دیکھ رہا تھا کہ ہندوؤں کے تہوار پہ ان کے جاتا ہے، تو میں اس کو دیکھ رہا تھا بالکل ان کی جس طرح وہ بتیاں شتیاں نہیں جلاتے، ایسے ہی انہوں نے بھی ہاتھ میں وہ پکڑا ہوا تھا، تو ان کو مبارکباد بھی دے رہے تھے، سب کچھ کر رہے تھے۔ تو چلو وہ تو بچہ تھا، اس کو تو نہیں سمجھ۔ تو خان صاحب شروع کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو 3.5 سال ملے، وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہی رہا، باقی سارا ایک ہی ہنگامہ تھا، چور 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 چور۔ حالانکہ دنیا میں دیکھے کہیں بھی بڑی سے بڑی جنگ ہو، قبیلوں میں ہو، ملکوں میں ہو، گھروں میں ہو، برادریوں میں ہو، ایٹ دی اینڈ کیا ہوگا، یعنی کہ نیگوشیشن، بیٹھ کے بات ہوگی، صلح ہوگی، قتلوں کے بعد بھی، ہر چیز کے بعد۔ لیکن خان صاحب نے 3.5 سال ایک ہی بات، چور چور چور، میں نے اے کر دوں گا، میں نے وہ کر دوں گا، میں 3.5 سال ضائع کر دیتے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین صرف لفظوں تک رہ گیا۔ وہ مدینہ کی ریاست بیچاری وہ تڑپ گئی، انہوں نے وہ چور چور کا لفظ نہ چھوڑا، تو 3.5 سال گزر گئے،
خان صاحب گھر گئے، گھر سے سیدھے جیل چلے گئے۔ میاں صاحب گھر گئے، گھر سے سیدھے جیل چلے گئے۔ آصف زرداری گھر گیا، گھر سے سیدھا جیل میں گیا۔ نواز شباز شریف گھر گیا، گھر سے سیدھا جیل گیا۔ مریم گھر گئی، گھر سے سیدھی جیل میں گئی۔ یہ ہے ان کا علم، یعنی کہ جیل، گھر، باہر، قوم کو انہوں نے بیوقوف بنا دیا ہے۔ قوم بھی بیچاری ایسی اچھی قوم ہے کہ پتہ نہیں کب ان کی غیرت جاگے گی۔ چند یعنی کہ چمچے لگے ہوتے ہیں، وہ ہر علاقے میں ہوتے ہیں، وہ ان کے پیچھے یہ سوشل میڈیا پہ ان کے ساتھ تصویریں یہ وہ بنا رہے ہیں، باقی سارے دیکھ رہے ہیں، وہ تصویریں بنا رہے ہیں، نہ ان کو کچھ ملتا ہے نہ عوام کو کچھ ملتا ہے۔ وہ جن کے ساتھ تصویریں بنا رہے ہیں وہ ملک کو لوٹ رہے ہیں، کھا رہے ہیں اور عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ کرسی جو ہے نا پاکستان میں خاص کر یہ ایک آزمائش ہے۔ یہ یاد رکھنا، جب تک ہم اللہ سے کیا ہوا وہ وعدہ جو ہمارے بزرگوں نے کیا تھا، جب پاکستان کا نام لیا تو انہوں نے کہا نا پاکستان کا مطلب کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کا قانون ہوگا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سنت ہوگی۔ تو وہ بیچارے تو 47 میں 14 اگست کو جنہوں نے نعرہ لگایا تھا وہ تو ہندوستان سے پاکستان آتے ہوئے رستے میں ختم ہو گئے۔ ان کو وہ جو 15-20 لاکھ لوگوں کو قتل کیا گیا تھا نا، وہ وہی لوگ تھے۔ وہ بھی اللہ کی ایک حکمت ہے کہ دیکھیں ان کو پاکستان دیکھنا نصیب نہیں ہوا، وہ رستے میں قتل ہو گئے۔ کیوں؟ ہم نہیں جانتے لیکن اللہ جانتا ہے سب کچھ۔ اللہ کو پتہ تھا کہ دیکھو آپ نے نعرہ لگایا، محنت کی، سب کچھ کیا، لیکن وہ پاکستان آپ کو نہیں ملے گا جو آپ نے نعرہ لگایا تھا کہ بھائی وہاں اسلام ہوگا، دین ہوگا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا، وہاں کچھ نہیں ہوگا، وہ ملک مافیا کنٹرول ہوگا۔ آج جو اس ملک کی مخالفت کر رہے ہیں نا 47 میں، یہی اس ملک کے پھر مالک بن جائیں گے، تو آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ تو کیونکہ اللہ کو پتہ تھا تو ان کو اللہ نے یعنی کہ شہادت کی موت دی، تو وہ بیچارے انڈیا سے پاکستان آتے ہوئے رستے میں شہید ہو گئے سارے کے سارے۔ تو قائد اعظم کو اللہ نے موقع دیا 1-2 سال، اس نے بیچارے نے کیا کرنا تھا، وہ ایک بیمار آدمی تھا، اس کو یہی تھا آج میں گیا کل گیا، اس کو تو پتہ تھا مجھے کون سی بیماری ہے، تو وہ تو وقت کا انتظار میں تھا۔ اس کے بعد لیاقت علی اگر آیا تو اس کو ہم نے کہا کہ تم کون ہوتے ہو، یہ مافیا وہی مافیا تھی، اس کو شوٹ کر دیا بیچارے۔ تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ یہ پاکستان میں کرسی آزمائش ہے، یہ یاد رکھنا۔ یہ ان کا نہ تو علم ہے نہ ان کی قابلیت ہے۔ علم میں نے بتا دیا، میاں صاحب کا علم کیا ہے، عمران کا کیا ہے، آصف زرداری کا کیا ہے۔ ان کا علم جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ یہ آزمائش ہے، آزمائش۔ لیکن یہ لوگ آزمائش میں جب کرسی ملتی تو بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہم کو 2 بار کرسی مل گئی، 3 بار مل گئی، 4 بار مل گئی، لیکن ان کو یہ نہیں پتہ کہ یہ کرسی ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، بہت بڑا۔
یہاں تو یہ جو کچھ بھی کریں گے بھگتیں گے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ دیکھیں محشر کا میدان ہوگا، اللہ کی عدالت ہوگی، یہ ظالم جو ہیں یہ بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہوں گے۔ پوری دنیا جیسے آج سوشل میڈیا پہ دیکھ رہی ہے نا کہ پاکستان کا کون پریزیڈنٹ، کون فلانا، کون ڈمکانا، بالکل ایسی سامنے یہ ایک قسم کی فلم ایکچول حقیقت میں چلے گی کہ بیڑیاں لگیاں ہوں گی، سب کو فرشتے کھینچ کے لا رہے ہوں گے، اعلان ہو رہا ہوگا کہ دیکھو میں نے وہ قوم جن کو میں نے ایک اپنے دین کے لیے ایک ملک دیا، انہوں نے میرے دین کے ساتھ وہ مذاق کیا کہ یہ 70 سال 80 سال 90 سال اللہ ہی بہتر جانتا پاکستان کی کتنی زندگی ہے، اتنے سال رہے لیکن انہوں نے میرا دین نافذ نہیں کیا۔ یہ جب بھی آئے انہوں نے اپنی سیاست، مفاد پرستی، کنبہ پروری، دوستوں کو نوازنا، رشتہ داروں کو نوازنا، اپنی جائیدادیں بنانا، جیبیں بننا، اکاؤنٹ بننا، یعنی کہ کرپشن ہی کرپشن، کرپشن ہی کرپشن، ہر بات سے کرپشن۔ ان کو میں یاد ہی نہیں تھا یہ دنیا پہ یعنی کہ میری جگہ پہ میرے شریک یہ خدا بنے ہوئے تھے۔ تو آج دیکھ لو یہ ہیں، جب ان کو لایا جائے پوری دنیا دیکھے گی ہوئے یہ تھا پاکستان، یہ تھے پاکستان کے لیڈران جن کو اللہ نے اتنا موقع دیا، 2 3 بار آئے لیکن دین نافذ نہیں کیا۔ تو جب تک ہم اللہ سے کیا ہوا وعدہ کہ پاکستان کا مطلب کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ وعدہ پورا نہیں کریں گے پاکستانیوں، یہ آپ کا رونا دھونا ختم نہیں ہو سکے گا، آپ روتے رہیں گے، اس سے بھی زیادہ روئیں گے۔ یہ تو کچھ نہیں ہے میرے دوستو، اس سے بھی زیادہ روئیں گے، اور ہر آنے والی نسل جو ہے نا وہ جانے والوں کو بد دعا دے گی۔ دیکھیں آج ہم کہتے ہیں کہ ہمارے جو بزرگ تھے بڑے اچھے تھے، کیوں؟ انہوں نے ملک پاکستان بنایا نا۔ ہم کہتے ہیں وہ بڑے نیک تھے کیونکہ انہوں نے بڑی قربانیاں دی، لیکن ہم جو ہیں، ہم جو جا رہے ہیں، ہم کیا کر کے جا رہے ہیں؟ ذرا دیکھیں نا آج کی جتنی بھی نسل ہے پاکستانی، یہ دیکھیں یہ کیا کر کے آگے جو نسل آنے والی ہے اس کے لیے یہ پاکستان میں کون سا اچھا کام کر کے جا رہے ہیں کہ جو آنے والے ہیں وہ کہیں گے کہ بھئی ہمارے جو بزرگ تھے انہوں نے بھائی ملک کے لیے یہ کیا۔ دیکھیں ہمارے بزرگ جب تھے تو ہماری لائنوں پہ اتنی ٹرینیں چلتی تھی۔ میں سیالکوٹ سے بلانگ کرتا ہوں، میرے سیالکوٹ اسٹیشن پہ کم از کم ایک دن میں 30 سے 40 ٹرینیں آتی تھی، ایک دن میں 30 سے 40 ٹرینیں دونوں سائڈ سے، وزیرآباد سائڈ سے، ناروال سائڈ سے۔ آج جائیں میرے ریلوے اسٹیشن پہ دیکھیں 2 ٹرینیں ہیں، وہ بھی وہ ایک علامہ اقبال ٹرین ہے، وہ آتی ہے، وہ اس کو وزیرآباد لے جاتے ہیں صاف کرنے کے لیے، تو ہم اس سائڈ پہ تو صرف وہ آئی، وہ اس سائڈ پہ وہ جب کراچی جاتی ہے تو وہ 1 2 ٹرین ہے، باقی سارے یہ کھا گئے۔ یہ ان کو تو میں کہتا ہوں وہ قرآن پاک میں آتا ہے نا جوج ماجوج، جب نکلیں گے تو ہر چیز کھا جائیں گے، یہ وہ ہیں۔ یہ پاکستان کے لیے اس وقت یہ جو آپ سیاست میں دیکھ رہے ہیں یہ جوج مجوج ہے، دیکھ لیں ہر چیز کا۔ دیکھیں نا وہ سیالکوٹ کی 30 40 ٹرینوں میں سے 1 2 رہ گئی ہیں، وہ باقی
کون کھا گیا؟ زمین کھا گئی، زمین بوس ہو گئی؟ کیا پبلک مر گئی تھی کہ ابھی ان ٹرینوں کی ضرورت نہیں رہی؟ وہ 30-40 کی بجائے تو آج تو 100 ہونی چاہیے تھی۔ انڈیا کا دیکھیں نا، انڈیا میں جہاں یعنی کہ اس وقت عام ٹرین چلتی تھی، ابھی خاص ٹرین چلتی ہے، فاسٹ ٹرینیں چلتی ہیں۔ تو ہمارے کیا ہوا کہ ٹرین ہی کوئی نظر نہیں آتی، کھا گئے سب بٹیوں میں ڈال کے نا۔ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اس کا سٹیل بنا کر نا آپ کو دیا، آپ سے پیسے لیے، ٹرینوں ڈبوں کو مفت میں بٹیوں میں ڈالا آپ سے، پھر وہ یعنی کہ آپ کو دیا نا لینٹر ڈالنے کے لیے، آپ سے پیسے بنائے، دونوں طرف سے پیسے ہیں۔ تو وہ کدھر گئی ٹرینیں؟ وہ کدھر گئی جو عوام میں نے ترقی کی تھی؟ کھا گئے۔ ہمارے زمانے میں یعنی کہ ہم نے دیکھا تھا، جب ہم جوانی میں تھے، ہماری جتنی سڑکیں تھیں، جتنی کچی تھیں یا پکی تھی، اتنا درخت تھا، اتنا درخت کہ میں نے دیکھا 65-71 جو جب وار ہوئی تھی نا، تو ہماری یعنی کہ فوج کی کانوائے جو ہوتی تھی نا گاڑیوں کی، وہ جب وہ جہاز آتے تھے انڈیا کے، تو یہ ان درختوں کے نیچے گاڑیاں کھڑے کر دیتے تھے، اوپر سے پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ نیچے گاڑیاں کھڑی ہیں، تو سموں کے حساب سے گاڑیاں کھڑی ہو جاتی تھی۔ آج مجھے کسی بھی آپ روڈ پہ کوئی درخت دکھائیں، وہ کون کھا گئے؟ وہ بھی یہی کھا گئے۔ پاکستان کا یعنی کہ موسم بدل گیا، پولوشن نے جگہ لے لی۔ وہ کیوں ہوئی؟ کیونکہ یہ وہ درخت کھا گئے، ان کی سیاست نے ہر چیز کھا لی، لیکن ان کے پیٹ پھر بھی نہیں بھرے۔ آج بھی دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں اور بھی جو کچھ ملتا ہے کھا جاؤ۔ یہ کرپشن کیا ہوتی ہے؟ ہر جانے والے کے پیچھے یہ کرپشن کی لائنیں کیوں لگ جاتی؟ کیونکہ وہ جب کرسی پہ بیٹھتا ہے تو سوائے کرپشن کے اور کچھ نہیں کرتا، اپنی جیبیں بھرتا ہے۔ تو دیکھ لو، نہ آپ کا کوئی درخت رہا، نہ آپ کی کوئی ٹرین رہی، تو رہا کیا باقی؟ مافیا۔ تو یہ ابھی آپ یہ کہیں گے اس کو کہ یہ مافیا کنٹرول ملک ہے؟ وہ کیا کہتے ہیں کہ جمہوریت میں جی طاقت کا سر چشمہ عوام ہوتی ہے، یہاں سے طاقت کا سر چشمہ عوام ہو کر تو دکھائے۔ وہ تو چند خاندان ہیں جو جن کے ہاتھ میں طاقت ہے، عوام تو محکوم ہے، وہ حاکم ہے۔ تو یہی سمجھے کہ غیروں سے ہم آزادی لی تو اپنوں نے ہمیں یعنی کہ غلام بنا لیا، تو ابھی اپنوں کی غلامی کرے تو اللہ تعالیٰ میرے ملک کی حفاظت کرے اور ہماری ان غلطیوں کو معاف کرے۔ بہتر تو یہ ہے پوری قوم اجتماعی توبہ کرے، ہو سکتا ہے اللہ معاف فرمائے، لیکن یہ آپ کریں گے نہیں، کیونکہ آپ تو لگے ہوئے ہیں مار دوڑ میں۔ یعنی کہ ایک انڈیویجول جو ہے وہ کیا کرتا ہے صبح سے شام تک؟ جھوٹ، فراڈ، بد اخلاقی، دھوکہ دہی، ہر وہ برائی جو وہ کر سکتا وہ کرتا ہے۔ کوئی ہوں گے چند بیچارے نیک جن کی وجہ سے پاکستان جو ہے ابھی تک قائم ہے، وہ بھی ہوں گے، لیکن وہ سامنے نہیں آتے نا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم نے کہیں یعنی کہ اچھائی کی، تبلیغ کی، برائی سے روکا، تو ہمارے پیچھے تو یہ یعنی کہ چھج باندھ دیں گے اور ہمیں تو یعنی کہ ذلیل کر کے۔ میں آپ کو اپنے محلے کی ایک بات سناتا ہوں۔ میرے محلے میں ایک ہے، ان کو ہم بابر بھائی کہتے ہیں، بہت شریف لڑکا ہے، بچہ نیک ہے اور خدمت خلق کا بادشاہ ہے۔ تو اس کے گھر کے قریب ایک پلاٹ خالی تھا، وہ میرا ہی پلاٹ تھا، تو اس میں بچے کرکٹ کھیلتے تھے آفٹرنون میں۔ تو وہ بچے اس دن ان کا میچ تھا تو وہ کرکٹ کھیل رہے تھے، تو وہ جب وہ بال کراتا تھا تو اگر اچھا بال کراتا تھا تو اس کے جو حامی ٹیم ہوتی تھی وہ نعرے کے ساتھ گالی اس کو دیتے، اوئے تیری ایسی تیسی، مار دیتا ہی۔
तो जो अगर उससे बाल अच्छा नहीं होता था तो वो फिर भी उसको गाली दे, तेरी ऐसी तैसी, तुम्हें की किया, तेरे को बाल सही नहीं होया। तो जब आगे बैट्समैन जो था ना वो शॉट सही लगाता था तो उसके आमी उसको कहता तेरी माँ दी ऐसी तुन के रख दिता ही ओए हैं। तो जे ਉਹਦੇ ਕੋਲ नहीं सी लगती तो पता की आंदा, तेरी ऐसी तैसी, तेरी माँ दी, तेरी भैन दी, फलानी ढमकानी। यानी कि गाल के सिवा कोई दूसरी बात नहीं थी। तो वो बेचारा वो शरीफ आदमी था, घर में था, तो उसने देखा भाई घर भी है, यहाँ सब और घर भी हैं, औरतें भी हैं, इनकी गालियों की आवाज़ गूंज रही है। तो वो गया, तो उसने सबको इकट्ठा किया। तो जब वो गया इकट्ठा किया तो सब इकट्ठे हो गए। ओ बाबर भाई आए, भाई ओए आ जाओ, ये गल सुनो बाबर भाई दी, आ जाओ, सारे इकट्ठे हो गए। उन्हें कहा कि भाई गल सुनो, तुसी खेडो 100 बिस्मिल्ला, नारे मारो 100 बिस्मिल्ला, पर हर बाल नाल गाल, हर शॉट नाल गाल ये तो ना करो, क्योंकि घर ने इत्थे नाल। तो उन्होंने कहा बाबर भाई गल ही कोई नहीं, लै भाई ਤੁਹਾਡੀ मां दी ऐसी तैसी, ਤੁਹਾਡੀ भैन दी ऐसी तैसी, ਜਿਹੜਾ अगों कोई गाल कड्ढे। यह बाबर भाई दे हुंदे बाबर भाई नूं जफ्फा मार लिया, कहन लगे बाबर भाई ਤੁਹਾਡੀ जुत्ती ते साडा सिर होएगा जे असी फलाने ढमकाने गाल कढ़ के ना, जे हुण असी गाल कड्ढीए ते लै भाई बाबर भाई तुसी हुण जाओ घर, इन्हां दी मां दी ऐसी तैसी, इन्हां दी भैन दी ऐसी तैसी, जे ये हुण अगों गाल कड्ढन थे। वो बाबर भाई बेचारा इन्ना शर्मिंदा होया कि हुण यानी कि मैनू मेरे सामने वड्या के ते गालां ही पे कड्ढी जांदे ने हैं। वो बेचारा सिर थल्ले करके ते वापस चला गया। ਇਹ हाल है साडा इंडिविजुअल दा कि सानू कोई समझा नहीं सकता। तो जदों इंडिविजुअल ऐसे होणगे, देखो ना अबू जेल अबू लाहब नूं ये नहीं पता कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे ने, ये अल्लाह के नबी ने पता सी, उन्होंने पता सी कि ये सच है, ये अल्लाह के नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन उन्हों की आकड़ वो उन्होंने नहीं समझना देती। अज हर पाकिस्तानी आकड़े आ, इन्होंने पता है कि असी दीन तो बड़े दूर हाँ, असी अल्लाह तो बड़े दूर हाँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान तो बड़े दूर हाँ। लेकिन इन्हों की आकड़, इन्हों की जहालत वो हुई है बिल्कुल अबू जेल तो अबू लाहब वाली। मनने भी हाँ, दिलों मानने हाँ, लेकिन ज़बान तो नहीं, जे ज़बान तो मानने तो दिलों नहीं है। वह भी यही हाल सी कि अबू जहल अबू लाहब यही कहते सन, है सच्चे ने पर मनना नहीं। असी भी यही कहने हैं, अल्लाह ते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हों का फरमान सच्चा है, लेकिन मनना नहीं। असी अल्लाह नूं ते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं मनने हैं, लेकिन उन्हां दी नहीं मनदे। यानी कि उन्हां नूं मनने आ, उन्हां दी नहीं मनदे। ते इसे वजह नाल असी रो रहे हैं और असी रोंदे ही रहना है जदों तक असी अपने मुल्क दे विच दीने इस्लाम नूं नाफज नहीं करवा लवांगे। ये याद रखना, अल्लाह उन्नी देर तक राज़ी नहीं होना पाकिस्तानी और तुहाडे ते जिन्नी देर तक तुसी वो वादा नहीं पूरा करना कि पाकिस्तान का मतलब क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।